بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان رات کو کھلے میدان میں لیٹ کر ستاروں بھرے آسمان کے حسین منظر سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ آج سائنس و ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات نے ان ستاروں پر پہنچنا آسان کر دیا ہے، اور انسان چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کر چکا ہے، اور اہل سائنس اس کو مان بھی چکے ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کی ایجادات میں موبائل اور انٹرنیٹ نے حیرتناک تبدیلیاں کی ہے، پوری دنیا کو انسان کی مٹھی میں منحصر کر دیا ہے، اور سارے عالم کو ایک گاؤں گلوبل ولیج کی شکل دے دی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انٹرنیٹ کی بدولت بہت سی دشوار ترین چیزیں آسان ہو گئی ہیں، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ دور دراز علاقوں میں رہنے والے قرابت داروں، دوستوں اور عام انسانوں کے حالات سے چند لمحات میں واقفیت حاصل کرنا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا، ممکنہ حد تک ان کا تعاون کرنا اور اس جیسی چیزوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تعلیمی میدان میں بھی اس کا فائدہ بالکل عیاں ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں موجود طلبہ اپنے استاد کے تجربات، تحریری و صوتی افادات سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور استاد عالمی پیمانے پر ایک فعال اور مفید کردار ادا کر سکتا ہے۔ طبی میدان میں انٹرنیٹ کے ذریعے اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ مثلاً ایک دل کا ماہر سرجن کسی مشکل اور پیچیدہ معاملے میں اپنے سے زیادہ دسیوں ماہرین سے بیک وقت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آپریشن کے دوران تعاون حاصل کر لیتا ہے۔ ان ماہرین کو ایک جگہ جمع ہونے اور سفر کی صعوبت برداشت کرنی نہیں پڑتی۔ تجارتی و مالی معاملات میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ کے فوائد قابل ستائش ہیں۔ تاجر برادری مقامی اور عالمی مارکیٹ پر نظر رکھتی ہے اور تازہ ترین معلومات کو خرید و فروخت میں پیش نظر رکھتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے فوائد سے انکار نہیں ہے، اور فوائد کی یہ فہرست بہت لمبی ہے، اور دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس کو پانی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا انسان اس سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی لوگوں پر مخفی نہیں رہ گئی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے مختلف دینی، جسمانی اور نفسیاتی مشکلات و نقصانات کی فہرست بھی کم طویل نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کی ستائش کرنے والے اور اس کے دلدادہ و فریفتہ لوگ اس کے نقصان کی کثرت ماننا تو دور کی بات، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ اور اشتہارات کے ذریعے جب کسی چیز کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں اور کثرت سے ان کی تشہیر کی جاتی ہے کہ انسان کے دل و دماغ اور اعصاب پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، پھر انسان جلد باز بھی واقع ہوا ہے تو فوائد جان کر عجلت میں اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اس کے منفی گوشوں اور نقصانات پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، حالانکہ کسی نئی چیز کے سامنے آنے پر اس کے تمام گوشوں کی تحقیق کرنا نہ صرف یہ کہ ایک دینی فریضہ ہے، بلکہ مذہب بیزار انسانوں کی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے نقصانات پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے خطرناک پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ وہ بے حیائی اور فحاشی کا سمندر ہے۔ عریانیت عام ہے، حیا سوز مناظر کی بغداد ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صحیح مقصد کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے، تب بھی نہ چاہتے ہوئے اشتہارات کے نام پر عریہ تصاویر سامنے آ جاتی ہے جو نوجوانوں کے شہوانی جذبات بھڑکانے کا کام کرتی ہے۔ بلا قصد انسان ان کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے، اس پر نگاہ نہ جمائی جائے، کیونکہ ایسی چیزوں کو دیکھنے اور اجنبی عورتوں پر نظر ڈالنے کو آنکھوں کا زنا کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فالعینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ ان فحش مناظر کو دیکھنے سے ایسا بھی بکثرت ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور زناکاری یا کسی اور گندی حرکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زناکاری اور دیگر گندگی حرکتوں سے انسانی صحت بھی برباد ہوتی ہے اور دین کا تو جنازہ ہی نکل جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان چیزوں کی شناعت و قباحت بڑی کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی مت بھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات اور بری راہ ہے۔ اگر انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بات زنا تک نہ بھی پہنچے، اور اللہ کرے کہ ہر مومن اس کبیرہ سے محفوظ رہے، تو بے حیائی سے انسان بچ نہیں سکتا، کیونکہ فحاشی
عریانیت اور بے حیائی کے ایسے مناظر انٹرنیٹ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ حیا و غیرت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دیکھنے والے بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بیٹے اور ماں باپ اور بیٹی بھائی بہن اور دیگر محارم کے درمیان ایک خاص حیا جو گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ودیعت رکھی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ آپس میں بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ اخلاق سوز اور حیا سوز گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں محمد انور بن اختر صاحب نے اپنی کتاب انٹرنیٹ کے ڈسے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ طویل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک حقیقی ماموں اور بھانجے میں گفتگو شروع ہوئی۔ بھانجے نے اپنے آپ کو لڑکی بتاتے ہوئے اپنا نام رابعہ بتایا۔ دونوں واقعی ایک دوسرے کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ شادی کی بات بھی ہو گئی۔ لباس کی مخصوص علامتوں سے پہچان کر ایک کیفے میں ملاقات طے ہو گئی۔ وقت مقررہ پر دونوں وہاں پہنچے تو حقیقی ماموں اور بھانجے تھے، اور ماموں جس کو رابعہ سمجھے ہوئے تھے وہ مرد تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ وقار نامی بھانجا ماموں کے ساتھ پیش آئے۔ اس حیاسوز واقعے کو بیان کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ فخری انداز میں کہتا ہے کہ ماموں اب بھی مجھے کوئی پیغام ارسال کرتے ہیں تو رابعہ سے مخاطب کرتے ہیں۔ حد ہو گئی بے شرمی کی، کہاں گئی وہ ماموں بھانجے کی محارم والی حیا؟ حالانکہ دین و ایمان کو محفوظ رکھنے میں حیا اور شرم کا جو مقام اور اہمیت ہے اس کو سینکڑوں آیات و احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ بے شک ایمان و حیا آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اور حیا کا وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے۔ اسی لیے روز اول سے اسلام دشمن طاقتیں اہل اسلام کی حیا پر ڈاکہ ڈالنے کی طرح طرح کے اسباب نکالتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کے بگاڑنے میں اخلاق و عادات کا اہم کردار ہے، اور جب معاشرے میں خصوصاً عورتوں میں بد اخلاقی کی وبا پھیل جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور اخلاقیات کا سرچشمہ بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ انٹرنیٹ پر وقت کی بربادی اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے، یہ تو آنکھوں کے سامنے کی ایک حقیقت ہے۔ اب بے مقصد سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر گھومنے کو سڑکوں پر آوارہ گردی قرار دیا جا چکا ہے۔ مشہور روزنامہ ڈان نے اپنے 24 دسمبر 2015 کی اشاعت میں نوجوانوں کے ذریعے موبائل اور انٹرنیٹ پر ضیاء وقت کے 7 طریقے شمار کیے ہیں۔ گوگل پر گیمز کھیلنا، فیس بک پر پوسٹس کو لائک کرنا، سوشل میڈیا پر بے مقصد گھومنا، گوگل ارتھ اور اسٹریٹ ویو، یوٹیوب پر جانوروں کی ویڈیوز دیکھنا، بے مقصد مضامین پڑھنا، مزاحیہ پروگرام دیکھنا۔ اب تو کئی امریکی یونیورسٹیاں ایسے طریقوں پر تحقیق و ریسرچ کر رہی ہے جو نوجوانوں کو انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرنے سے روک سکے، لیکن کوئی مؤثر طریقہ نہیں ڈھونڈ سکی ہے۔ اب تک کا سب سے بہترین طریقہ وہی مانا گیا جو ہمارے اکابر و اسلاف بلکہ ہماری دینی تعلیمات نے سینکڑوں سال پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ دن بھر کے کاموں کا ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے اور خود کو اتنا وقت ہی نہ چھوڑا جائے کہ انٹرنیٹ ہمیں گرفت میں لے سکے، جبکہ وقت اس قدر قیمتی شے ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا میں کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اگر کامیاب نظر آتا ہے اور اس نے ترقی کی منزلیں طے کی ہے تو اس کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، اس کی کامیابی کا راز وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔ شریعت کے نظر میں وقت کی قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم مضمون بیان کرنے سے پہلے وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ایک حدیث شریف میں قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہونا بتایا گیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں ختم کی، اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں کھپایا۔ انٹرنیٹ پر جوانی اور عمر کے قیمتی لمحات بلکہ طویل وقت برباد کرنے والے ہمارے نوجوان بھائی جذبات سے الگ ہو کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں گے تو انہیں احساس ہوگا
کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بے مقصد اور لایعنی چیز میں صحت اور وقت جیسی عظیم نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے اور فریب میں ہیں، اور وہ دونوں نعمتیں صحت اور فراغت ہیں۔ اسی لیے خدا را ان لایعنی اور بے فائدہ چیزوں پر وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے اسلام کے حامل بنیں جو خیر و خوبی والا ہو۔ حدیث نبوی میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط اور زیادہ استعمال سے سر درد، اعصابی تناؤ، دل کی بیماریاں، کان کی خارش، بلڈ پریشر اور نگاہ کی کمزوری جیسی متعدد بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ جسمانی اور طبی اعتبار سے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے یادداشت کی طاقت بے حد متاثر ہوتی ہے۔ سویڈن میں 2008 میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق موبائل کا کثرت سے استعمال کانوں کے قریب کینسر کے پھوڑے بننے کے امکانات کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یونیورسٹی آف البنا اور ایک اور یونیورسٹی کے شعبہ کینسر کے سربراہان امریکی ایوان نمائندگان کی قائمہ کمیٹی کو موبائل فون کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے تجویز دے چکے ہیں کہ موبائل کے نقصانات کی اتنی ہی تشہیر کی جانی چاہیے جتنی سگریٹ نوشی کے نقصانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں ہر رطب و یابس، صحیح و غلط باتوں کی اشاعت یکساں طور پر کی جاتی ہے۔ یہ زحمت گوارا نہیں کی جاتی کہ آنے والی خبر کی تحقیق کر لی جائے، بلکہ اب تو کسی خبر کو کمزور کرنے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ یہ واٹس ایپ کی خبر ہے۔ پھر بھی بے سر و پا خبروں کو آگے بڑھانے کی مقابلہ آرائی ہوتی ہے کہ کون پہلے شیئر کر لے، حالانکہ شریعت کی واضح ہدایت ہے کہ کسی بھی آنے والی خبر کی تحقیق ہونی چاہیے، مبادا کسی فتنے میں ابتلا نہ ہو جائے، اور شریعت ہر سنی سنائی بات بیان کرنے والے کو جھوٹا بھی قرار دیتی ہے۔ حدیث نبوی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا پھرے۔ آج کل انٹرنیٹ فریب و دھوکہ دہی کا اتنا بڑا ذریعہ بن چکا ہے کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو اس پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ ہیکرز اپنی مہارت سے کسی کے کھاتے سے خطیر رقمیں غائب کر دیتے ہیں، دھوکہ دے کر بذریعہ فون کال پاسورڈ وغیرہ معلوم کرتے ہیں، کسی کی ذاتی اور پوشیدہ معلومات حاصل کر کے ان کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ ان معلومات کے ذریعے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اس وقت دنیا میں جوا اور سٹے کا سب سے بڑا مرکز اور بازار بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے کھیلوں میں بازی لگانا اور سینکڑوں قسم کے سٹے انٹرنیٹ پر متعارف ہے، اس کے لیے الگ سے ویب سائٹس بنائی جاتی ہے۔ اس کا بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اب تک روایتی جوئے خانوں میں جانے والے لوگ برے سمجھے جاتے تھے، شریف گھرانوں کے افراد وہاں جانے سے شرماتے تھے، لیکن اب کسی بھی شخص کو ان روایتی جوئے خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے شریف سمجھے جانے والے لوگ گھر بیٹھے باعزت طریقے سے جوا کھیل رہے ہیں۔ کئی باحیثیت گھرانوں کی اس لت میں لگ کر دیوالیہ ہو جانے کی خبریں گشت کر رہی ہیں، جبکہ جوا ایک گندا اور شیطانی عمل ہے۔ قرآن کریم میں اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات فوائد سے کم نہیں، اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط نہایت ضروری ہے۔ اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو مال و دولت، عزت و آبرو، صحت اور شرم و حیا ہر چیز کی تباہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو، مشغولیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور موبائل کی تباہ کاریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور فلسطینی بھائیوں کی امدادی غیب سے مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔